ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کبھی بھی میلاد نہیں منایا، اور اسی طرح خلفۂ راشدین کا زمانہ 30 سال کے قریب ہے کم و بیش، تو انہوں نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نہیں کیا، تو کیونکہ جو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ عمل بدعت ہے۔ تو آج اس دور کے اندر اگر ہم میلاد منائیں تو یہ کیسا ہے؟ آپ اس کا جواب عطا فرمائیں۔ وقاص صاحب، جو احکام شریعت ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ صحیح کچھ تو وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صحیح کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روکا گیا ہے، جی جن منع کیا گیا جی 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 ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے۔ صحیح تیسری قسم ان احکام کی ہے کہ جن کو نہ تو کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ جی جی اب ان کا کیا حکم ہوگا؟ جی تو ان کا حکم نیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صحیح اور سیاق و سباق دیکھا جائے گا صحیح کہ کس حوالے سے، کس تناظر سے، کس سیاق و سباق میں، کس پس منظر میں اس کام کو کیا گیا ہے۔ جی جی اور اگر ہم ہر اس کام کو بدعت کہہ دیں گے جو بعد میں شروع ہوا ہے، تو پھر تو کوئی امت مسلمہ کا محدث نہیں بچے گا بدعت کے فتوے سے۔ جیسا کہ امام بخاری کا یہ ذکر ان کے حالات میں موجود ہے جی کہ جب آپ نے صحیح بخاری لکھی، جس میں کوئی 7200 سے زیادہ احادیث ہیں، بے شک، اور مقررات کو اگر حذف کیا جائے تو وہ 4000 کے قریب جی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہیں۔ سبحان اللہ 16 سال کا عرصہ لگا امام بخاری کو صحیح بخاری لکھتے ہوئے۔ جی تو طریقہ آپ کا یہ رہا کہ جب آپ حدیث کو نقل فرماتے تو پہلے غسل فرماتے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، سبحان اللہ، اس کے بعد پھر آپ حدیث کو درج کرتے۔ واہ واہ واہ، اور ماشاء اللہ، یہ والا جو کام آپ کرتے تھے، یہ پہلے صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہاں بے شک، اور تابعین نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ امام بخاری نے کیا، یعنی کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا ایک ادب کا طریقہ تھا یہ ان کا ایک ادب کا اور تعظیم حدیث کا ایک طریقہ تھا، صحیح، لیکن یہ ان کا طریقہ تھا، اور ان سے پہلے اندراج حدیث کے لیے اس طریقے کو کسی نے اختیار نہیں کیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ان کا کام یہ بدعت ہے معاذ اللہ، تو امام بخاری پر تو پھر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا۔ جی جی اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بدعتی کی حدیث تو قابل قبول نہیں ہوتی، تو صحیح بخاری کی کوئی حدیث بھی قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ ان کے بھی ایک استاد ہیں، بلکہ وہ امام مالک کے استاد ہیں۔ میں امام مالک سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام مالک کے پاس بھی جب کوئی حدیث پوچھنے لوگ آتے تو آپ ایسے ہی حدیث نہیں بیان کر دیتے تھے، بلکہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک مسند بچھائی جاتی، آپ مسند کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے، اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، خوشبو سلگائی جاتی، اور جب لوگ بڑے باادب طریقے سے بیٹھ جاتے آپ کی مجلس میں، تو پھر آپ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو یہ والا طریقہ بھی پہلے صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا۔ اگر یہی کہا جائے کہ صحابہ کرام زیادہ بڑے عاشق رسول تھے یا امام مالک تھے، تو جواب تو یہی ہوگا کہ صحابہ کرام بڑے عاشق رسول ہیں۔ لیکن اگر امام مالک نے یا امام بخاری نے حدیث کو بیان کرنے یا بخاری میں حدیث کو درج کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تعظیم کرتے ہوئے یا ادب کے ساتھ یا محبت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اظہار محبت کے لیے جائز کام کو جس سے منع نہیں کیا گیا وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور وہ باعث اجر بھی ہوگا۔ اسی طرح میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ابن شہاب زہری ایک بہت بڑے محدث ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو کوئی چلتے پھرتے حدیث پوچھتا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے تو وہ ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حدیث رسول کا ادب کیا ہے؟ تو بڑے پرسکون اور اطمینان سے جب لوگ بیٹھتے تو اس وقت
وہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سبحان اللہ. حالات میں ہے کہ آپ بڑے ہنس مکھ تھے، لیکن جب حضور کی حدیث بیان کرتے تو آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی ادب کی وجہ سے، اور بعض اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اللہ. تو یہ جو محدثین کا طریقہ ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. سو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا حضور کی محبت کے اظہار کے لیے. سبحان اللہ. تو آج اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتا، مثال کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یا محفل کا اہتمام کرتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، تو یا پھر اور بھی کوئی جو جائز کام ہے جیسے چراغاں کرنا ہے، جی تو یا اگر کسی نے خوشی میں کوئی اپنے گھر پہ جھنڈا لگا دیا ہے جی تو اس سے شریعت نے منع تو نہیں کیا نا. صحیح. تو ایسا کام کرنا اچھی نیت کے ساتھ اور اظہار مسرت کے طور پر حضور کی ولادت کے اوپر یہ بدعت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محبت کے اظہار کے کام ہیں اور اس سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا ہوا. یعنی کیا محبت مصطفیٰ میں صحیح عمل آپ کر سکتے ہیں، شریعت مطالعہ کی اجازت ہے، جو جائز ہیں جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، جیسا کہ میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا، جیسا کہ میں نے امام ابن شہاب زہری کا حوالہ دیا، جیسا کہ میں نے امام مالک کا حوالہ دیا. تو ان حضرات نے حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں تو وہ صحابہ نے اختیار نہیں کیے. تو ان کے یہ کام بدعت نہیں ہیں بلکہ ان کے یہ کام اظہار محبت ہیں. اور میں حدیث سے بھی یہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قریش کی طرف سے، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جو منظر دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا، تو جا کے اس کا نقشہ کھینچا قریش کے پاس کہ اے قریش، تم ان کے بارے میں یہ چھوڑ دو، یہ مخالفت ان کی. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں ایران کے کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں روم کے قیصر کے دربار میں گیا ہوں، میں حبشہ کے نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. کسی بادشاہ کے غلام اس کا اتنا ادب احترام نہیں کرتے جتنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ان کا کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا کوئی قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پانی کا قطرہ جو صحابہ حضور کے پانی کا وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، کیا حضور نے اس کا حکم دیا تھا؟ یقیناً کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے. یہ ان کا اظہار محبت تھا. عام آدمی کا وضو کا پانی تو بالکل یہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو ہے. پھر آپ جب تھوکتے تھے لعاب مبارک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا تھا. تو یہ آپ حکم کرتے تھے کیا؟ نہیں، حکم نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اظہار محبت کے طور پر ایسے کام کرتے تھے جن کا حضور نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا. تو گویا کہ یہ حدیث تقریری ہو جاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اظہار محبت سے منع نہیں فرمایا، آپ بال ترشواتے تھے، وہ بھی صحابہ کرام ہاتھوں پر لے لیتے تھے. اللہ. تو اسی طرح آج کے وقت میں اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے سے لبریز کوئی مسلمان حضور کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو بدعت کہا جائے گا. ہاں، صرف اس بات کی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے شریعت مطہرہ روکتی ہو. تو ایسا کوئی بھی کام بدعت نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کی ہے اس سے باز رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جس چیز سے نہیں روکا وہ سیلیبریشن آف میلاد النبی کے حوالے سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، بس اس کے پیچھے جذبہ محبت رسول ہونا چاہیے. تو یہ جائز ہے، بدعت نہیں.